کل ایک لفظ بڑا لکھا ہوتا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، سیکورٹی کیمرے جگہ جگہ نصب ہوتے ہیں، چور ڈکیت بد کردار بدگماش گنڈے اوباش قسم کے لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں میں سیکورٹی کیمرے کی آنکھ میں کیپچر نہ ہو جاؤں اور میری بدکاریاں محفوظ و سیو نہ ہو جائیں۔ اللہ نے انسان کو یہ سمجھایا کہ مجھے آسمان کی اور تارے کی قسم ہے، جو اللہ اس آسمان کو تھامے ہوئے ہے، ساتوں آسمان کو تمہارے سروں پہ تان کے کھڑے کیے ہوئے ہے، جو اللہ سورج اور چاند کے نظام کو بنائے ہوئے ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے انسانوں، تم میں سے ہر شخص کی نگرانی کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، نگرانی تو تمہاری ہو رہی ہے۔ کیسی کیسی نگرانی؟ زمین کے پردوں پہ تمہاری ویڈیو بن رہی ہے، آسمان کی لہروں میں تمہاری ویڈیو بن رہی ہے، اللہ کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہارے دل کے پردوں کو، سینے کے رازوں کو اللہ پڑھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، تمہارے اعمال حرکات کرتوتوں کو وہ دیکھتا بھی ہے، اور خصوصاً ایک اعلیٰ ترین انتظام جو اس نے تمہاری نگرانی کا کیا ہوا ہے، وہ اس کے وہ مقرر کردہ فرشتے ہیں جو ہر وقت تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ کیمرہ توڑا جا سکتا ہے، بجلی غائب کی جا سکتی ہے، اس کی تاروں میں خرابی ڈالی جا سکتی ہے، اس کے ریکارڈ کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی میموری کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے جتنے بھی حفاظت کے اسباب ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جو تمہاری نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ نہ تھکتے ہیں نہ ان کی طاقتوں کا کوئی مقابلہ ہے، وہ تو تمہارے ہر قول و فعل کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ کوئی شک نہیں ہے تمہارے اوپر نگران فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کرامن، وہ بہت معزز ہیں، بہت معزز ہیں۔ تم کیمرے سے ڈرتے ہو، یہ کوئی معزز وجود تو نہیں ہے نا؟ ان فرشتوں کی کچھ شرم کھا لیا کرو، بڑی عزت والے فرشتے ہیں۔ کاتبین ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو اسے جانتے ہوتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ یہ انسان کوئی ایک بول بھی بولتا ہے تو اس کے پاس تیار چوکس ہوشیار فرشتہ لکھنے کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ یہ بولے اور میں لکھوں۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
میں بہت حیران ہوتا ہوں آج کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں پہ، آج کے بھائیوں اور بہنوں پہ، آج کے یوٹیوبرز پہ، آج کے ٹک ٹاکرز پہ، آج کے فیس بک یوزرز پہ، آج کے بڑے بڑے بلاگرز پہ، آج کی اس دنیا میں جینے والے انسانوں پہ کیا سمجھتے ہیں آپ فیک آئی ڈی بنا کے فرشتوں سے چھپ جائیں گے؟ آپ رانگ نمبرز کی کالز ملا کے فرشتوں سے چھپ جائیں گے؟ آپ انکرپٹ اپنے آپ کو کر کے، کوڈ لگا کے، پاس ورڈ لگا کے، کوئی لاک لگا کے، سکرین کو چھپا کے، کمرے کو تالے اور کنڈیاں لگا کے، کیا آپ فرشتوں کو باہر نکال سکتے ہیں؟ رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً آپ سے، فیس بک کے اوپر غلط اور غلیظ گالی تم بعد میں لکھتے ہو، اور وہ کرامن کاتبین فرشتے جب تم دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہو نا، اللہ اس وقت ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کیا گندی سوچ رہا ہے، کیونکہ اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد اذا ہم بحسنہ کتبت لہ بها حسنۃ کاملہ، جب بھی کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ملتا ہے اور وہ اس ارادے کو بھی پوری نیکی لکھ دیتے۔ خوشی بھی ہوئی نا کہ نیکیوں کے ارادے بھی لکھتے ہیں، لیکن خوف بھی آنا چاہیے کہ وہ تو ارادے بھی لکھتے ہیں، جانتے ہیں تو لکھتے ہیں نا، اللہ ان کو بتاتا ہے تو لکھتے ہیں۔ سینوں کے راز تو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، غیب کی باتیں جاننے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے ارادے کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، برائی کے ارادے کے اندر بھی برائی کی نوعیت کے مطابق ایک بدبو ہوتی ہے۔ جب بندہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آج میں کسی کی بیٹی کو تنگ کر کے ہی چھوڑوں گا، جب کوئی بندہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آج اس کلپ کو میں اپلوڈ کر کے ہی چھوڑوں گا، جب کوئی ظالم ارادہ باندھ لیتا ہے چند ٹکوں اور مفادات کی خاطر آپ کی کسی کی عزت پہ میں تہمت لگا کے ہی چھوڑوں گا، اس کے وجود سے بدبو اٹھتی ہے، اور اس بدبو کو سونگھ کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں اور اس کی بدبو کے مطابق برائی کا ارادہ لکھ دیتے ہیں۔